أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلولا كانت، پھر کیوں نہ ہوئی، قریتن کوئی بستی، آمرت ایسی کہ ایمان لے آئے عذاب کو دیکھ کر، فنفع پھر فائدہ دیا ہو اس کو، ایمان ہوا اس کے ایمان نے، اللہ سوائے قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا تو ہم نے دور کر دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کے عذاب کو، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور بہرا مند ہونے کا موقع دیا ہم نے ان کو، الی حین ایک وقت تک۔ یربعان اسرائیلی بادشاہ کے دور میں 800 سال قبل مسیح عراق کے دارالحکومت نینوا کے ایک علاقے موصل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں حاجت روا، مشکل کشا، قانون ساز صرف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی ذاتی بگڑیوں کو بنانے والی ذات ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ مسلسل محنت کرنے کے باوجود جس وقت قوم نے ضد کا راستہ، اٹھرمی کا راستہ، انکار کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو مہلت دے دی کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتلا دیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق ان کو 40 دن کی مہلت دی کہ 40 دنوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا۔ ان کو یہ بات بتلانے کے بعد اللہ کے اذن سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ شخص حضرت یونس علیہ السلام یہ تو ایک سچا آدمی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا، اگر یہ شہر میں رہتا ہے تو پھر عذاب آنے والا نہیں، لیکن اگر یہ شہر میں نہ ہوا تو پھر اس کی بات سچی ہو سکتی ہے، عذاب کا خطرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو نہ ملے، تو سمجھ گئے کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی، وہ ایمان لے آئے، سچی توبہ کی، اور مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سادے سے کپڑے پہن لیے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اور خود بھی میدان کے اندر آئے، اپنی عورتوں کو بھی لایا، بچوں کو بھی لایا، اور جانوروں کو بھی لائے، اور جانوروں کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا کہ یہ روئیں، اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، عذاب کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ حتیٰ کہ جس کے ذمے جس کا کوئی حق تھا تو وہ بھی حق بھی اس نے فوری
ادا کر لیا اور سچی توبہ کر لی۔ حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی نے چرا کر کے کسی کے پتھر کو اپنی دیوار کے اندر لگایا ہوا تھا، تو اس نے دیوار کو گرایا اور وہ پتھر نکال کر کے صاحب حق کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے توبہ کی، عہداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ دیا، موقع دیا زندگی سے فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ وہ متعناہم الی حین، ہم نے ان کو بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، الی حین، ایک وقت تک، موت تک اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو مہلت دے دی۔ یہاں پر مفسرین حضرات کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان کب لائی؟ آیا اس وقت ایمان لائے کہ جس وقت عالم نزع شروع ہو جاتا ہے، لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ایمان نافع نہیں ہوتا اس وقت ایمان لائے، یا اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ جس وقت عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، عالم نزع غرغرہ کا عالم شروع نہیں ہوا تھا، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایمان لانا فائدہ مند ہوتا ہے، یہ اس وقت ایمان لائے یا کس وقت ایمان لائے؟ بعض مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ اس وقت ایمان لائے کہ جس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، عالم نزع کے بعد، غرغرہ کا عالم شروع ہونے کے بعد، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد، اس وقت یہ ایمان لے آئے کہ جس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن اس قوم کو اللہ رب العالمین نے استثناء دے دیا، اس وقت ایمان لایا تھا فرعون بھی، لیکن اس کے ایمان کو قابل قبول نہ کیا گیا، لیکن اس قوم کو اللہ رب العالمین نے استثناء دے دی، جس وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا اس وقت ایمان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کو قبول کر لیا، نفع دینے والا بنا دیا، اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ نے موقع دیا زندگی گزارنے کا۔ اللہ رب العالمین نے آخر ان کو استثناء کیوں دیا؟ مفسرین حضرات نے اس کے اندر دو توجیہات ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے قوم کو ایک رعایت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا دیا۔ اور دوسری توجیہ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے صحیح توبہ کی تھی، شاندار توبہ کی تھی، صاحب حق کا حق بھی دے دیا تھا، اور میدان کے اندر سارے آ گئے تھے، اللہ کی آگے آوزاری کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زاری کو، ان کی توبہ کو، ان کی ایمان کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی قانون میں کسی قوم کے لیے استثناء کر دے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے۔ ایک بندے کی تقدیر کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں لکھ رکھی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے اور اچھے انداز کے اندر مانگتا ہے، گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دے، تقدیر کو تبدیل کر دے، اور اس کی تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ تو نے تقدیر کو کیوں تبدیل کر دیا ہے۔ تو بعض مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ اس وقت ایمان لائے کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آگے آوزاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ اور زیادہ مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ جو اس وقت ایمان لائے جس وقت ایمان لانا فائدہ مند ہوتا ہے، عذاب کے آثار شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ایمان لائے، جس وقت مہلت عمل ان کی باقی تھی اس وقت وہ ایمان لائے، عالم نزع سے پہلے ایمان لیا، جس وقت ایمان نافع ہوتا ہے اس وقت ایمان لائے، عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے، اس وقت ایمان لائے جس وقت ایمان فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو زیادہ مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ ابھی ان کا وہ وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ جس کے اندر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، جس طرح کہ فرعون نے اس وقت ایمان لایا کہ جس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، اس وقت سے پہلے جس وقت ایمان لانا فائدہ مند ہوتا ہے اس وقت یہ قوم ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، اور ان کے سروں کے اوپر جو عذاب منڈلا رہا تھا وہ اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، بس کیوں نہ ہی کوئی بستی ایسی آمنت کی ایمان لے آئے، فنفع، پھر فائدہ دیا اس کو ایمان، اور اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ جس وقت قوم یونس نے
عذاب کے آثار دیکھے تو ڈر گئے، توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے عذاب الخزي، رسوائی کے عذاب کو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، الی حین، ایک وقت تک، موت کے وقت تک۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں۔ جو لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی عذابوں سے بچائے اور آخرت کے اندر بھی عذاب سے بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موت سے پہلے پہلے، عالم نزع شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بالخصوص آخرت میں کامیاب ہو سکیں، آخرت کی آگ سے بچ سکیں، آخرت میں جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔